السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی کہانی ایک ایسے جنون کی ہے جو محبت کی آگ میں جلتے ہیں اور اگر اپنی محبت کو نہ پا سکیں تو مر کر بھی جینے نہیں دیتے۔ تو چلے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ سونی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور بہت ہی لاڈ پیار میں پلی تھی۔ سونی کے والدین اس کے ناز برداریاں کرتے نہ تھکتے تھے۔ جائز تو جائز، ہر ناجائز خواہش بھی اس کی پوری ہو جاتی۔ سونی تھی بھی بہت خوبصورت، شرارتی، چنچل اور نٹ کھٹ۔ اونچا لمبا قد تھا اور بہت سرخ اور سفید رنگت تھی۔ اسکول ہو یا کھیل، ہر جگہ آگے آگے تھی۔ والدین کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑا نہیں بلکہ سنوارا تھا۔ لیکن سونی کی ایک عادت بہت بری تھی اور وہ تھی بدلہ لینے کی۔ اگر اسے کوئی ناحق تنگ کرتا یا چھیڑتا تو وہ بدلہ لیے بغیر نہ رہتی اور اسے چین نہ پڑتا تھا۔ اس کے دوستوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن اس کی بیسٹ فرینڈ صرف زیبا تھی۔ کلاس ہو یا سکول، گراؤنڈ ہو یا پارک، مارکیٹ ہو یا گھر، ہر جگہ وہ اس کے ساتھ پائی جاتی۔ یوں کہنا غلط نہ تھا کہ یک جان دو قالب تھے۔ سونی، ارے او سونی، بھائی جلدی کرو، 8 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ پورا آدھا گھنٹہ پیدل بھی چلنا ہے، اوپر سے گرمی تو دیکھو، سورج ابھی سے آگ برسا رہا ہے اور تم ہو کے کمرے سے نکل ہی نہیں رہی ہو۔ زیبا دور سے ہی سونی کو آوازیں دیتی ہوئی آ رہی تھی۔ اتنی کیوں باولی ہو رہی ہو؟ پہنچ جائیں گے جلدی۔ سونی کمرے سے ہی بولی۔ مئی کا مہینہ تھا، سردیوں کو رخصت ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ دھوپ کی تمازت نے سارے ماحول کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ دونوں بہت تیزی سے اسکول کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ابھی بمشکل 15-20 منٹ کا سفر ہی طے کیا ہوگا۔ زیبا نے سونی کو کوہنی مار کر کہا، دیکھ تو سونی، یہ لڑکا دوسری بار یہاں سے گزر رہا ہے اور تیرے چہرے کو ہی بار بار دیکھ رہا ہے۔ ارے جانے دے، ہوگا کوئی راہی۔ نہیں پگلی، دیکھ وہ ہمارے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ سونی کے برابر سے گزرتے ہوئے اس نے سونی سے آنکھیں ملائی۔ بے اختیار ہی سونی کی نظریں اوپر اٹھی تو لڑکے کی نظریں اپنے چہرے پر گڑے دیکھ کر وہ کھول اٹھی۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، وہ لڑکا تیزی سے آگے چلنا شروع ہو گیا۔ سونی اور زیبا کا اسکول قریب آ چکا تھا۔ دونوں اسکول میں داخل ہو گئی۔ سارا دن اس کا پڑھائی میں دل نہ لگا اور وہ بڑی پریشان اور مضطرب رہی۔ سوچتی رہی کہ نہ جانے کب سے وہ لڑکا ہمارے پیچھے ہے۔ لیکن اب سونی نے سوچ لیا تھا کہ اسے سبق کیسے سکھانا ہے۔ واپسی پر سونی نے ادھر ادھر لڑکے کو دیکھنا چاہا۔ سامنے ہی اسے وہ لڑکا کھڑا نظر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی مجھے ہی ڈھونڈ رہی ہے تو وہ زیر لب مسکرایا اور ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سڑک پر اور طالبات بھی جا رہے تھے۔ سونی کا تو جی چاہ رہا تھا کہ لڑکے کا دماغ یہی سڑک پر صاف کرے، لیکن زیبا نے اسے روک دیا۔ آگے ایک لمبی سی گلی آ رہی تھی۔ اچانک ہی اس لڑکے نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی مٹھی میں ایک کاغذ کا پرزہ تھا۔ سونی نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ وہ لڑکے سے ایسی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا ہو کر اسے جاتے دیکھ رہا تھا جب تک سونی اور زیبا گلی کا موڑ مڑ گئی۔ دیکھ زیبا، میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ تا قیامت یاد رکھے گا۔ اس کی ہمت اور جرأت تو دیکھو، بڑا آیا مجھے خط دینے والا۔ اس کے بعد وہ سونی اور زیبا کو کئی جگہ نظر آتا لیکن دور دور ہی رہتا۔ اس نے پھر کبھی ان کے نزدیک آنے کی غلطی نہیں کی۔ دن اسی طرح گزرتے رہے اور سونی کے غصے میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اس لڑکے کو کچا چبا ڈالے۔ آج بہت دن بعد موسم بہت خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہر سو چل رہے تھے۔ پرندوں کی چہکار نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ سونی اور زیبا بازار جانے کی تیاری کرنے لگی۔ سونی کی تو ویسے بھی عادت تھی کہ عصر کی نماز پڑھ کر بازار جاتی۔ اس وقت شام کے سائے پھیل رہے ہوتے اور موسم بھی ٹھنڈا ہوتا تھا اور اس وقت اسے شاپنگ کرنے کا بڑا ہی مزہ آتا تھا۔ وہ دونوں خراما خراما چلی جا رہی تھی۔ مارکیٹ پہنچ کر وہ دونوں سب سے پہلے دہی بڑے کی شاپ میں داخل ہو گئی۔ ابھی وہ بیٹھنے ہی نہ پائی تھی کہ زیبا کی نظر سامنے پڑی اور وہاں کرسی پر وہی لڑکا بیٹھا تھا اور کچھ پریشان سا نظر آتا۔ سیاہ ٹراؤزر اور سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ پہنی، شیو بڑی ہوئی، ماتھے پر آئے بال اس کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہ بھی ان دونوں کو دیکھ چکا تھا۔ سونی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اچانک وہ لڑکا اٹھا اور ان کے قریب آ کر بولا، پلیز آپ مجھے اپنا نمبر دے دے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ سونی کا پارا ہائی ہو گیا۔
اور وہ زور سے چیخی، کون سا نمبر دوں، جوتے کا یا سینڈل کا؟ بتاؤ کون سا نمبر دوں؟ بے اختیار سونی نے ساتھ رکھا گلاس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ گلاس کی ضرب اس قدر شدید تھی کہ اس کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ آس پاس کے دکانوں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، سب لوگ اس لڑکے کے گرد جمع ہو گئے، اور یہی موقع غنیمت تھا جب زیبا نے تقریباً ہاتھ کھینچنے کے انداز میں سونی کا ہاتھ پکڑا، اسے گھسیٹتے ہوئے دکان سے باہر آ گئی۔ کسی کی نظر ان پر نہیں پڑی اور کسی نے توجہ بھی نہیں دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھے بنا وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ زیبا نے سوچا اب اس پاگل لڑکی سے بات کرنا فضول ہے، کجا کے اسے سمجھانا، سونی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ زیبا اب دل ہی دل میں بڑی پریشان تھی کہ اب بات ضرور آگے بڑھ جائے گی اور وہ لڑکا ہم سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے۔ سکول سے واپسی پر وہ لڑکا پھر سے ان کے پیچھے چل پڑا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یقین کریں میرا خود پر اختیار نہیں۔ لڑکے کے ماتھے پر اب پٹی بندھی تھی، وہ آس بھری نظروں سے سونی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سونی بھی کچھ خاموش تھی۔ یکا سونی نے اپنی نظریں اٹھائی، وہ بھی شاید کسی کمزور لمحے کی زد میں آ چکی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گئی۔ شاید اس کو بھی اس لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ اس لڑکے کا نام سارم تھا اور اب سونی کو سارم کے علاوہ کچھ نہ سوچتا اور کچھ نہ نظر آتا۔ بہت سارا وقت گھر ہو یا کالج، سونی موبائل پر سام سے باتوں میں لگی رہتی۔ اب سونی کالج میں آ چکی تھی، سام نے بھی اپنا ایڈمیشن اسی کالج میں کروا لیا۔ وہ ایک دوسرے میں اس قدر مگن ہو گئے کہ انہیں دنیا جہان کی فکر نہ رہی۔ کبھی کبھی تو زیبا بہت جیلسی فیل کرتی کہ سونی نے اسے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ ارے یہ محبت چیز ہی ایسی ہے جو ہر چیز سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ دن یوں ہی پڑ لگا کر اڑتے رہے، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ سونی کی سام سے منگنی ہو چکی تھی۔ سونی کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ سام اسے بالکل وقت نہیں دے رہا۔ سونی خاموشی سے اس برستی بارش میں کالج کے برآمدے کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ اس خوبصورت موسم میں اس کی اداسی کم نہ ہوئی۔ وہ تو اس ٹھنڈے موسم میں اندر تک جھلس رہی تھی۔ نرم ٹھنڈی پھوار بھی اس کے جذبات کی آگ کو کم نہیں کر سکی۔ اس کا دوپٹہ ڈھلک کر شانوں پر آ گرا، یکدم ہی اسے سار ماتا دکھائی دیا۔ وہ سونی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سونی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولی، سام اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے، پڑھائی تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، ویسے بھی اب میرا دل پڑھنے کو نہیں چاہتا۔ سام نے سر اٹھایا اور زور سے کہکا لگایا، میں اور تم سے شادی؟ ناممکن، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ سونی کے وہ تھوڑا اور نزدیک ہوا اور آہستہ سے بولا، سونی وقار، کیا تمہیں وہ دن بھول گیا ہے جب تم نے میرے سر پر گلاس مارا تھا اور بھری مارکیٹ میں میری انسلٹ کی تھی؟ مجھے تم سے کوئی پیار نہیں ہے اور تم ہو کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ سنو لوگو، اس نے آس پاس بیٹھے ہوئے طلبہ طالبات کو مخاطب کیا، یہ لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تمام طلبہ و طالبات مڑ مڑ کر سونی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سونی نے ساکت چہرے کے ساتھ سام کی طرف دیکھا اور اس نے نظریں بے یقینی انداز میں سام کے چہرے پر گاڑ دی۔ سونی کے ہونٹ پھڑ پڑائے، پورے جسم میں درد کی لہریں اٹھنے لگی۔ سام نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ نہ رسائی اور نہ قدری کی شدید احساس نے اسے توڑ کے رکھ دیا۔ اس لمحے اسے لگا کہ وہ مر چکی ہے، مگر وہ سانس تو لے رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے خواب مر جائے تو در حقیقت وہ انسان بھی اسی وقت مر جاتا ہے، مگر وہ موت کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ سونی ایک عذاب کی مانند زندگی گزار رہی تھی۔ پہلے وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، ایک لڑکے کی محبت نے اسے کیا بنا دیا تھا۔ وہ اکثر تنہائیوں میں روتی اور سوچتی کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ کوئی بدلہ تھا؟ یکدم سونی کے دماغ میں کوئی بات آئی اور وہ تیزی سے اٹھی۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ وہ زیبا کے گھر جانا چاہتی ہے۔ ماں سے اجازت لے کر وہ زیبا کے گھر آ گئی۔ وہ کیا کرنے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ زیبا سونی کو دور سے ہی مطمئن انداز میں آتے دیکھ کر کھلکھلائی۔ سونی نے اس کے پاس آ کر کہا، زیبا تم چاہتی ہو نا کہ میں خوش رہوں تو تم میری مدد کرو گی؟ کیوں نہیں سونی، زیبا نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔
تو مجھے کسی ایسے عالم کے پاس لے چلو جو کالا جادو جانتا ہو۔ ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ زیبا حیرانی سے سونی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت جلدی ہے، پلیز زیبا۔ بہت سوچنے کے بعد اسے ایک ایسے عامل کا پتہ چلا جو کالا جادو کا علم رکھتا تھا۔ سونی وہاں سے اٹھ کر سیدھا بنگالی کے آشیانے کی طرف چل پڑی۔ زیبا بھی اس کے ساتھ تھی۔ جو ہی وہ اندر داخل ہونے لگی، سامنے سے موٹر سائیکل پر آتے ہوئے سام کی نگاہ سونی پر پڑ چکی تھی۔ سونی اور زیبا اندر جا چکی تھی۔ اندر کیا ہوا سام نہیں جانتا تھا۔ ان کے باہر نکلنے کے بعد سام اندر داخل ہو گیا۔ یہ لڑکیاں آخر آپ سے کیا کہہ کر گئی ہیں؟ اس نے عامل کو چند پیسوں کی لالچ دے کر سب کچھ اگلوا لیا۔ اب اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ ایک فیصلے پر پہنچ کر وہ سوچنے لگا کہ تقدیر، طوفان، موت اور جہنم، ان سب میں سے کوئی اس قدر خطرناک نہیں جتنی کہ یہ عورتیں ہیں۔ سورج اپنی گردش مکمل کر کے غروب ہو چکا تھا اور دھوپ کسی پرندے کی طرح اپنے پر سمیٹ رہی تھی۔ 14ویں کا چاند آہستہ آہستہ اوپر آ رہا تھا۔ نرم چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک ایک مکان سے دو سائے آہستگی سے باہر نکلے۔ ان کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ وہ دونوں سائے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے اور آگے کا جائزہ لیتے۔ ابھی بمشکل 15 منٹ کا سفر طے کیا تھا کہ قبرستان سے کچھ فاصلے پر ایک اور سایہ بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ بہت محتاط انداز میں ہر طرف دیکھ کر دبے پاؤں چل رہا تھا۔ کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ اگلے دو سایوں کو اپنے پیچھے کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ خوف سے ان کی آنکھیں پھیلنے لگی۔ پچھلا سایہ کسی اوٹ میں ہو گیا۔ اس کا ہاتھ پینٹ کی سائیڈ پر گیا جہاں اس نے ایک خنجر اڑایا تھا۔ قبرستان میں داخل ہو کر انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں کچھ سامان تھا۔ قبرستان میں ہو کا عالم تھا۔ ہر طرف پھیلا سناٹا اور بھی دہشت پھیلا رہا تھا۔ ماحول میں خاموشی طاری تھی۔ کبھی کبھار جھینگروں اور کتے کی آواز ماحول میں سنسنی پیدا کر دیتی۔ ایسے میں وہ دونوں سائے اچانک ایک قبر کے پاس آ کر رک گئے۔ وہ سونی اور زیبا کے تھے۔ انہوں نے تھیلے سے کھرپا نکالا اور مٹی کھودنی شروع کر دی۔ تیسرا سایہ جو کہ سام کا تھا، وہ بھی ان کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اسے پہچاننے میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی کہ دونوں میں سے سونی کون ہے۔ اچانک اس نے خنجر باہر نکالا اور ان کے پیچھے جا کر کہا، میں نے تم سے شادی نہیں کی تو تم میری زندگی میں زہر کھولنے کے لیے کھڑی ہو۔ اس نے اس کے ہونٹ پر ہاتھ رکھ کر دل کے مقام پر ایک زوردار وار کیا اور پھر دوسرا بھی، لیکن وہ زیبا تھی۔ سونی بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس نے سونی کو بھی بے دردی سے خنجر کے وار سے ختم کر دیا۔ سونی کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی اور زیبا کی آنکھیں کھلی تھی اور ان میں یہی سوال تھا کہ آخر میرا کیا قصور تھا۔ اچانک سام تیزی سے وہاں سے بھاگا۔ اب کچھ مہینوں سے اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ اپنے دوست خرم کے پاس پہنچا۔ خرم نے اسے بتایا کہ اس کی دوستی ایک نئی لڑکی سے ہوئی ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ چلو میں آج تمہیں اسے ملواتا ہوں۔ تبھی سام نے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ خرم نے اسے بتایا کہ وہ ماہی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں سونی تھی۔ خرم اس کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا۔ سام اچھل کر پیچھے ہٹا اور حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اچانک خرم کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور پوری یونیورسٹی میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ خرم کی شارک پر ایک نیلے رنگ کا نشان تھا اور اس کے پورے جسم میں ایک قطرہ خون کا بھی باقی نہ تھا۔ سب حیران اور پریشان تھے کہ آخر اس کی موت کیسے ہوئی۔ سام کا تو برا حال تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی یوں بھی کر سکتا ہے۔ وہ سارا دن بہت پریشان رہا اور کروٹ پہ کروٹ بدل رہا تھا۔ نیند تھی کہ اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اس کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا، رات کے 2:30 بج رہے ہیں، اس وقت کون ہوگا؟ دستک پھر سے ہوئی۔ اس نے اندر سے پوچھا، کون؟ باہر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اچانک اس نے مڑ کر دیکھا تو کرسی پر معصوم پیکر سونی براجمان تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی شفافیت تھی کہ خوف کے مارے سام کا دل لرز گیا۔ وہ لاک کھول کر باہر نکلنا چاہتا تھا لیکن اس کا ہاتھ دروازے تک ہی نہیں پہنچ رہا تھا اور وہ ایک ہی جگہ پر جم گیا۔
तुम जिंदा कैसे हुई? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। वो सोनी की तरफ देखकर कपकपाते लबों से बोला। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। इंतकाम की आग के शोले सोनी की आंखों में भड़क रहे थे। अचानक ही वो एक कहकहा लगा कर उठी और इसी हालत में गायब हो गई। पूरे शहर में अजीब सी वहशत और पुरसरारियत फैल गई थी, क्योंकि बहुत सी ऐसी पुरसरार अमवात हो चुकी थी। माँ अपने बेटों को घर से बाहर ना निकलने देती। बहनें हर वक्त अपने भाइयों के लिए दुआ गोती। आज घर में फिर वही बात छिड़ी थी कि साम शादी नहीं करता। तमाम घर वाले, बहन भाई, दोस्त अहबाब उसकी मिन्नतें कर कर थक गए। साम, अब तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अब मान जाओ, तुम मेरी बड़ी औलाद हो। सबकी शादी हो चुकी है, सिर्फ वो तुम रहते हो। आखिरकार साम ने शादी के लिए हाँ कर दी। शहर के मारूफ होटल में मारूफ बिजनेसमैन के बेटे की शादी थी। धीरे धीरे लोग आ जा रहे थे। साम की मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि आज उनके चहीते बेटे की शादी है। दुल्हन को अंदर ले जाया जा चुका था, भला आखिर निकाह का वक्त आया। साम का निकाह उसकी कजन डॉक्टर फायजा से हुआ और हर तरफ मुबारकबाद की आवाजें आना शुरू हो गई। कुरान पाक लाल चुनरी के साए में फायजा को साम के पहलू में लाकर बिठाया गया। 1 घंटा ही गुजरा कि रुखसती की तैयारियां शुरू हो गई और इस लम्हे साम बहुत खुश दिखाई दे रहा था। अचानक ही फायजा ने उसका कंधा हिलाया और बोली, साम, ये क्यूट सी लड़की कौन है? कितनी मासूम और खूबसूरत है। साम ने चौंक कर फायजा की नजरों के ताक़ुब में देखा तो उसके जिस्म में एक सनसनी की लहर दौड़ गई। वो सफेद लिबास में मलबूस सोनी ही थी। उसकी आंखों में कहर और नफरत के अलाव जल रहे थे। वो चलती हुई स्टेज के करीब आ चुकी थी। साम को अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। फायजा न जाने क्या कह रही थी। सोनी अब स्टेज के ऊपर चढ़ आई और आकर साम के दाएं पहलू में बैठ गई। आहिस्ता से आवाज में बोली, तुम क्या समझते थे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम मुझसे बच जाओगे? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, मेरी दुनिया भी बर्बाद कर डाली। मेरे माँ बाप को बड़ी तकलीफ हुई और आज वही तकलीफ और आंसू मैं तुम्हारे माँ बाप को दूंगी। ये कहते हुए उसने अपना मुंह साम के करीब करना शुरू कर दिया और उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया। फायजा गश खाकर नीचे गिरी और उसकी चीखें बुलंद हो गई। उसने सोनी की सारी गुफ्तगू सुन ली थी। तमाम लोग स्टेज के नजदीक आ गए। साम की माँ साम के ऊपर ही गश खाकर गिर पड़ी। सोनी अपना इंतकाम पूरा करके जा चुकी थी। मैरिज हॉल में हर तरफ आहो बका मची हुई थी। पुलिस आ चुकी थी और इस वक्त इंस्पेक्टर आमिर भी मौजूद थे। उन्होंने लाश का मुआयना किया। एकदम ही उनकी नजर गर्दन पर पड़े निशान पर पड़ी और अचानक ही वो खड़े हो गए और सर को नफी में हिला दिया। ये उनका केस नहीं है। एक लड़की जो किसी के निकाह में आते ही बेवा हो गई, क्या उसका कसूर था? साम ने अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए 2 बेगुनाह लड़कियों का कत्ल किया और सोनी, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मोहब्बत की थी। टूट कर चाहने वालों के जब दिल तोड़ दिए जाए तो अक्सर ऐसी ही कहानियां जन्म लेती हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और जिन लोगों को कहानी पसंद आई हो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।